الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ اس حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی صاحب حق کے علاوہ عاقل بالغ شخص نماز جنازہ ادا کر دے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، یعنی اس کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، کیونکہ در مختار میں ہے لسقوط فردھا بواحد، اور رد المختار میں ہے کہ اے بشخص واحد رجلا کانا او امراتن، کہ کوئی ایک شخص بھی خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، جب وہ نماز جنازہ ادا کر دے تو فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھانے کا اقدار سب سے پہلے کون ہے؟ تو غنیہ میں ہے کہ الاولی بالامامۃ فیہ السلطان ثم القاضی ثم امام الجمعۃ ثم امام الحی ثم الولی علی ترتیب الارث، کہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلے اقدار جو ہے وہ ہے سلطان، اور اس کے بعد جو شخص نماز جنازہ پڑھانے کا اقدار ہے وہ قاضی، اور قاضی کے بعد امام جمعہ، امام جمعہ کے بعد امام حی مطلب کہ محلے کا امام، اور اس کے بعد ولی وراثت کی ترتیب کے مطابق۔ تو اب سلطان اور قاضی یہ دو تو اس وقت میں نہیں ہوتے، بلکہ امام جمعہ، امام محلہ اور ولی کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ولی اور امام محلہ ان دونوں میں یہ ہے کہ ان میں سے جو نیک ہوگا امام جمعہ کے بعد اس کا حق ہوگا نماز جنازہ پڑھانے کا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر امام جمعہ کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے گا اس کی موجودگی میں، اس کی اجازت کے بغیر، تو نماز جنازہ کی فرضیت تو ساقط ہو جائے گی، لیکن وہ پڑھانے والا غاصب ٹھہرے گا۔ اب ولی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے کہتا پھرے کہ نہیں جی امام محلہ کی موجودگی میں اور امام جمعہ کی موجودگی میں کسی اور سے کہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، تو ایسا نہیں کر سکتا ولی، کیونکہ ولی کا یہ حق ہی نہیں ہے۔ غنیہ میں اسی طرح کی عبارت ہے وَلَهُ أَن يَأْذَنَ لِغَيْرِهِ إِذَا انتهى الْحَقُّ إِلَيْهِ، کہ اس صورت میں ابھی ولی تک حق کے امامت پہنچے ہی نہیں، کہ ابھی ولی کا حق ہی نہیں، امام جمعہ بھی موجود ہے، امام محلہ بھی موجود ہے۔ اب جب ولی کا حق آ جاتا تو پھر وہ کسی کو اور کو اپنی جگہ امام بنا سکتا تھا، لیکن اب اس میں ایک صورت ولی کے لیے گنجائش والی بن سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ولی نے نماز جنازہ ادا نہیں کی، اس کے علاوہ اس شخص نے نماز جنازہ پڑھائی ہے جو ولی سے دور کا رشتہ دار ہے، ولی اس کے قریب ہے، جو صاحب حق نہیں ہے ولی کے علاوہ، اس نے اگر نماز جنازہ پڑھا دی ہے تو ولی کی اجازت نہیں تھی، بعد میں ولی آتا ہے تو وہ اب نماز جنازہ پڑھائے گا، اور جن لوگوں نے پہلے نماز جنازہ ادا نہیں کی وہ اس ولی کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس میں امام جمعہ اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں وہ شخص اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتا تھا۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی امام جمعہ سے ناراض ہے تو اس کے حوالہ سے، تو یاد رکھیں کہ اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے وہ ناراض ہے تو پھر تو وہ نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا بلکہ کوئی اور پڑھائے گا، لیکن اگر کسی دنیاوی بات کی وجہ سے، کسی معاملہ کی وجہ سے، کوئی دنیاوی رنجش ہے اس کی وجہ سے ناراض ہے تو پھر امام جمعہ ہی کا نماز جنازہ پڑھانے کا حق ہے، اس کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ اور اس میں پھر ایک یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے لیے نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت کر جاتا ہے کہ فلاں شخص میرا نماز جنازہ پڑھائے گا، تو ایسی وصیت کرنا باطل ہے، اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ صورت عام پائی جاتی ہے کہ شہر کا کوئی بڑا امام، خطیب، قاضی، مفتی اور بڑا پڑھا لکھا بندہ آ جاتا ہے تو لوگ اس کو نماز جنازہ آگے پڑھانے کے لیے آگے کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر امام جمعہ موجود ہے اس نے اجازت لی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس نے اجازت نہیں لی تو اسی طرح اس نے نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی تو اب نماز جنازہ کی فرضیت تو ساقط ہوگی، لیکن وہ امام جمعہ کے حق کو غصب کرنے والا ٹھہرے گا، غاصب ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔